اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے طرف سے تمام میرے دوست احباب رشتہ دار بھائیوں بہنوں اور میرے تمام دوستوں اور رفیقوں کو اور تمام عالم اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہماری اور آپ کی راہوں کو آسان اور خوش اور خوشحال بنائے۔ لانگ ٹائم پر میں اپنے پرانے یعنی کہ پیج سے آپ کو پھر اگین خصوصی میسیج دینا چاہتا ہوں، خصوصاً طور پولیس ڈپارٹمنٹ کو۔ ڈی جی پی صاحب جموں اینڈ کشمیر پولیس، آئی جی پی صاحب جموں اینڈ کشمیر پولیس، سی آئی ٹی ہیڈ کوارٹرز سری نگر، اینڈ our ڈسٹرکٹ کپوارہ، ڈی سی صاحب اور ایس ایس پی صاحب اور ہمارے کنسرن ولگام تھانے کو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں میں پنجاب اجنالہ امرتسر میں کام کرتا ہوں شالوں کا اور کمبل وغیرہ کا۔ ہمارے کو بہت سال ہو گئے ادھر آتے آتے۔ 19 نومبر سے میں ادھر ہی ہوں۔ میں گشی گنڈ پنجوا دولت آباد کا رہنے والا ہوں۔ ادھر کچھ کشمیر سے کچھ خاص طور پر کوئی بےہودہ آدمیوں کی ایک ٹیم ہے جو مسلسل ہمارے کو ادھر چھپی جگہوں سے پیس ڈسٹربنس کر رہے ہیں اور ہمارے کام میں خلل ڈال رہے ہیں۔ ان کے تار تور جو ہے وہ جڑ چکے ہیں ایک گری ہوئی پارٹی سے اور نالائق اور غلیظ انسانوں کی پارٹی سے، یعنی کہ ایک بے ایمانوں کی پارٹی ہے۔ وہ ایک جھوٹا سا سٹے نکالا تھا، ان کے ساتھ جڑے ہیں۔ ایک ہمسایہ نے ہمارے ادھر ہی، فی الحال تو میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ایسے نام لینے سے ہماری زبان بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے گندے انسان ہے وہ۔ کچھ پروپیگنڈا کر کے، کچھ سازش کر کے ہمارے آگے پیچھے کچھ بندے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی ہیں۔ ہمارے کو تو پہلے تو یہ بہت سالوں تک ڈسٹرب کرتے آئے ہیں، لیکن اس سال 1-2 سال میں ادھر ہی رہا، ان کی پہچان جو ہے ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کی تاروں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ سر، ہم نے پہلے ہی آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع دی تھی، تو ایسے غلیظ اور گندے اور ناقابل انسان ہمارے آس پاس رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی زبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے سر کہ ادھر ہمارے آس پاس جو ادھر یہ کشمیری لوگ رکھے ہوئے ہیں غلیظ اور بیہودہ لوگ بیہودہ باتوں میں ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ایک قسم کا اکساؤ ہو رہا ہے. سمجھو کوئی غلط زبان یوز کرنے کا اکساؤ ہو رہا ہے. سر مجھے اللہ نے دماغ دیا ہے تو میں نے ان کو اکسایا اور فل پاور سے اکسایا بہت سارے بار. اتنے گئے گزرے انسان ہے یہ اور نالائق اور ناچیز انسان ہے یہ کہ یہ اپنے دل سے باہر بھی نہیں آنا چاہتے اور ہمارے سامنے بھی نہیں آنا چاہتے اور اپنے ماں کے قانون اپنے ان کتابوں میں لگے رہتے تھے. ہمارے بھائی نے گھر میں ایک مکان کی بنیاد ڈالی تھی جس ہمسایہ سے ہم زمین خرید چکے ہیں. تو اس کا پیسہ وہ کھا چکے ہیں اور وہ یہ لوگ جو ادھر آس پاس رکھے گئے تھے یہ تو اسی قسم کا یہی راگ الاپ رہے ہیں. ادھر تیرے بھائی کو کوئی مکان بنانے نہیں دینا, یہ بنانے دینا نہیں بنانے دینا, وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے. یعنی کہ ان کی تاریں جو ادھر انہوں نے وہ جھوٹا سٹے نکالا ہمارے بارے میں جو پہلے سے بھی ہم نے انفارم کیا تھا وہ ایک جھوٹا سٹے ہے. تو ملنے میں ہمارے کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ویسے ان کی یہ سازش میں نے تو جوتے کے نیچے روند کے رکھ دی. کیا کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں. اب تو اتنا ہمارے کو کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہمارے جوتے کی وہ گرد کو کوئی نقصان پہنچا سکتے, وہ تو نہیں ہے سر. مگر انلیگلی پلانٹ وداؤٹ انفارمیشن ہمارے کو دیے بغیر 5-8 بندے آس پاس رکھنا, وہ بھی کتوں کی زبان والے, بہت غلیظ اور گندے, نہایت ہی گٹھیا اور گرے ہوئے لوگ جن کی وجہ سے مجھے زبان گندی کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اللہ نے سب کو طاقت دی ہوتی ہے, وہ سب میں ہمت ہوتی ہے. اکیلا رہ کر ان کا مقابلہ کیا اور ان کے جواب کو 10 جواب ٹھوک دیے. یعنی کہ سیدھا میں نے سر ان کو عورت بنا دیا. کیونکہ یہ سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں. میں نے بہت پاور سے ان کو واپس ریٹیلائٹ کیا, جو یہ کہتے تھے اسے 100 گنا میں نے کر دیا سر ریٹیلائٹ. مگر ایسے کتے کمینے ہیں بہن جو اتنی بے عزت اور گرے ہوئے قوم کے لگتے ہیں. اگر کسی کو ایک بار بےزتی ہو جائے وہ سر ایسی بےزتی سن کے تو وہ یہ دنیا چھوڑ دے گا, وہ ادھر نہیں رہے گا سر. مگر ان کی اتنی بےزتی پڑ چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کے بنے ہوئے ہیں. یہ کس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد تھے کیا نہیں تھے, وہ ہمارے جوتے کی گرد ہے سر ان کے مقاصد. مگر ہمارے کو پیس ڈسٹربنس کیا, ہمارے آرام میں خلل اور ہمارے کام میں خلل. 3 مہینوں سے میں نے کوئی کام نہیں کیا سر اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں لگ گیا تھا. حالانکہ میں کامیاب ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اللہ نے مجھے کامیابی دی اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. اب یہ شکل سے آئیڈینٹیفائی تو نہیں ہوئے سر, لیکن یہ جو باتیں اور ان کا جو یہ ٹریپ ہم نے پکڑا کیس سے ریلیٹڈ, یہ بہت ہی اچھا میں نے پکڑا سر. اس پوائنٹ کو میں نے تکڑا سپورٹ کیا اور گھر اور ادھر کی انفارمیشن کو میچ کر کے برابر ملی سر. اس لیے یہ ہمسایوں کی ہماری کوئی سازش ہے, کوئی گزرے ہوئے آدمی ادھر رکھے ہوئے تھے سر. ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ یہ ایک بار پھر سے ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یعنی کہ یہ جو ہمارے آس پاس ادھر کشمیری لوگ رکھے گئے ہیں، میں ان کی ایسی خاطرداری کرنا چاہتا ہوں قانون کے ذریعے، ان کی ساتھ پشتے یاد کریں. کچھ پولیٹیکل انٹرفیئر بھی ہے، ریئلی لگتا ہے مجھے، کیونکہ جس حساب سے یہ اپنے دادی کا قانون ادھر بتا رہے ہیں، ہمارے کو کتابیں بتا رہے تھے، اور اپنے کچھ غلیظ اور گندے ہاتھ کا استعمال کر رہے تھے یہ ڈسٹرب کرنے کے لیے، پیس ڈسٹرب کرنے کے لیے. فی الحال ہمارا کیا کریں گے سر؟ ہم تو ٹرین اب ہو چکے ہیں. اب جو ان کی زبان ہے وہ بھی ہم باہر لائیں گے اگر یہ باہر آ گئے ہمارے سامنے تو سر. ادھر کے پولیس سے ابھی میں نے کوئی کارروائی نہیں کی سر. میں سٹل کشمیر پولیس پر اعتماد رکھتا ہوں، وہ ہماری اسٹیٹ پولیس ہے، یہ بلانگ بھی کشمیر سے ہی کرتے ہیں سر. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ایسی خاطرداری ہو کہ ان کی ساتھ پشتے یاد کریں. یہ تو ہماری بات ہے سر، ہمارے پیچھے رکھے گئے ہیں. کتنے لوگوں کے پیچھے ایسے گندے بندے رکھے ہوں گے، یہ کیا بات ہے؟ اور مجھے کوئی لیگل بندے نہیں لگ رہے ہیں سر، یہ انلیگلی ہے، بدماش لوگوں کی ایک ٹولی، سمجھو سر. ڈسٹربنس کیا کرتے ہیں؟ یہ غلیظ اور گندے ورڈز کا استعمال کرتے ہیں اور مجھے واپس کرنا پڑتا ہے. ہم اپنے شرافت میں رہنا چاہتے ہیں، نہ کہ ایسے غلیظ اور گندے لوگوں کو آس پاس رکھ کے ہم کوئی ایسا کام کرے جس سے ہمارا جو کریکٹر لیول ہے وہ لو ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے سر، ان کے خلاف ایسی کارروائی کیجیے کہ جو یہ ان کی ساتھ پشتے یاد رکھیں. انلیگلی آس پاس رہنا اور غلیظ اور گندے الفاظ کا استعمال کرنا، اور ادھر انہوں نے اپنی عورتیں بھی ساتھ لائی ہوئی ہے، چھپے ہوئے جگہوں پر بیٹھے ہیں، سٹل آواز آ رہی ہے. تو ان کے عورتوں کا کیا ادھر کام اور ان کا ادھر کیا کام؟ ایک بار ان سے پوچھ تاچھ کر کے پوچھ ہی لینا چاہیے تھا. میں جو بات کہہ رہا ہوں سر آپ سمجھ گئے ہوں گے. ویسے ان کو کوئی خصوصی ادھر سکھوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. انہوں نے اپنی بیٹی تو ادھر نہیں دی تھی، ان کی یہاں رشتہ داری ہوتی جہاں ہم رہتے ہیں. ادھر کی اکثریت خاص کر کے سکھوں کی ہے سر. آپ سمجھ گئے ہوں گے سر میں کیا بول رہا ہوں. ایسی باتوں کا استعمال کریں گے، اگر دوسرا کوئی ہوگا وہ اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے گا، مگر میں ان کے کپڑے پھڑوا ڈالوں. میں نے ادھر کے پولیس سے کوئی کارروائی نہیں کی، حالانکہ اللہ نے مجھے کافی اپروچ دیا ہوا ہے ادھر. سر یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر کی ایک بدماش لوگوں کی ٹولی ہے، اس سے کشمیر پولیس ہی نپٹ سکتے ہیں اپنے انداز سے. کیسے نپٹا جاتا ہے؟ کیونکہ حق بھی بنتا ہے کشمیر پولیس کو ان کا جو ہے انویسٹیگیشن کرنا. اور جو سر آپ خاص خدمت کریں گے ان کی، یہ یاد رکھیں گے 7 پشتوں تک. ویسے یہ تو بڑی سزا ہوگی ان کو، کیونکہ انلیگلی پلانٹ ہونا کسی کے آس پاس بنا بتائے ہوئے، بنا پوچھے پاچھے. کوئی پولیٹیکل انٹرفیئر لگتا ہے مجھے سر. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جب تک ان کو کوئی ٹیم فنڈنگ نہیں کرتی ہوگی یہ ادھر نہیں رہ سکتے. اتنی گالیاں کھائی ہوئے انہوں نے ہمارے سے واپس، کیا یہ یاد کریں گے عمر بھر کے لیے. ڈھینگے تو یہ بہت زبردست مار رہے ہیں سر، لیکن ناچیز انسان ہے، آخرکار یہ اس کا سبق کھائیں گے. اور مجھے بہترین لگتا ہے کہ کشمیر پولیس ہی ان کو خدمت اچھی طریقے سے کرے سر، کیونکہ ہمارا نام روشن ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار سے پھر ہمارے طرف سے
تمام ڈپارٹمنٹ آف لا اینڈ آرڈر کی ٹیم کو سر. اگر کشمیر میں ایسے ہی بندے پیدا کیے گئے غلیظ اور گندے اور تعصبی لوگ جو ہمارے آس پاس رکھے ہوئے ہیں، کشمیر تو بہت ترقی کرے گا اگر ایسے ہی سارے ہوں گے. بہت ہی کس میں کیا کہتے ہیں سر اس کو، کرمنل طریقے سے، بہت ہی ایسے کرمنل لوگ جو کسی کے آس پاس رکھ کے یعنی کہ گندے ورڈز کا یوز کر کے دوسرے کو اکسا کے ایسے ہی اگر کام چلا تو کشمیر بہت ترقی کرے گا سر، بہت آگے جائے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے سر، یہ ہمارے کشمیر قوم پہ ایک تھریٹ ہے. ایسے لوگ نازیبا الفاظ استعمال کرنے کا کوئی دم نہیں ہے ان کا سر، کوئی دم نہیں ہے، بالکل عورتوں کی طرح ہے، ان میں کوئی دم نہیں ہے. حتیٰ کہ ہم نے ان کو بہت ہی انویسٹیگیٹ کیا اپنے طریقے سے بھی، یعنی کہ ہمارا طریقہ ہی کچھ، لہجہ ہی کچھ الگ ہے سر. پھر جب ہم اس کسی بات پر ڈٹ جاتے ہیں تو اس کی جڑیں تک نکال دیتے ہیں. ہم نے اپنے ذریعے ہی، اپنے مدد سے ہی ان کی جڑیں کھوکھلی کر دی. مگر ایسے لوگوں کو ایسی نصیحت ملنی چاہیے کہ ان کی خاندان کو، اور جس پولیٹیشین نے بھی اس کو ادھر رکھا ہوا ہے اس کو ساتھ میں، اگر کوئی پولیٹیشین بھی ان کے ساتھ ہے، مجھے لگتا ہے پولیٹیکل انٹرفیئر ہے، تو اس کو بھی ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اس کی ساتھ پشتے کانپنی چاہیے. ایسے گندے اور غلیظ لوگ گرے ہوئے، زبان سینیٹری کی طرح ہے سر. اگر آپ ہوں گے آپ اپنے کپڑے پھاڑ ڈالیں گے سر. ایسے الفاظ کا ورڈز کا استعمال کر رہے ہیں عورتوں کی طرح. ان کو ہم عورتیں کہتے ہیں سر، ان کو ہم مرد نہیں کہتے. بے شک یہ اسی کتاب کے لائق ہے سر. بہت گرے ہوئے انسان نکلے اور بہت ہی گری ہوئی ایک سازش کے ذریعے ادھر ان کو پلانٹ کیا گیا ہے ہمارا پیس ڈسٹرب کرنے کے لیے اور ہمارے کام میں خلل ڈالنے کے لیے. حالانکہ نماز کے دوران بھی یہ ہمارے کو تنگ کر رہے ہیں سر، کچھ گندے الفاظ کا استعمال کر کے. جو میں 1-2 سال ادھر ہو گیا، بہت تنگ لایا انہوں نے مجھے، مگر میں نے بھی ان کو واپس تنگ کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ میں ڈرتا نہیں ہوں سر. صرف ڈرتا ہوں تو اللہ سے، جو ہمارا مالک و خالق ہے، جو ہمارا رزق دینے والا ہے، جو زندگی اور موت دینے والا ہے، ہم اسی سے ڈرتے ہیں. ایسے کتوں سے ہم تو نہیں ڈریں گے سر، مگر واقعی طور پر ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے جیسے یہ یاد کریں. سر یہ کوئی ایک اور طریقہ میں نے نکالا ہے آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کا، آپ کے ساتھ آپ تک یہ انفارمیشن بھیجنے کا. سوشل میڈیا کا میں نے استعمال کر دیا. میں آپ کو فیس بک کے ذریعے بھیجوں گا سر، میں آپ کو یوٹیوب کے ذریعے بھیجوں گا سر، میں آپ کو انسٹاگرام کے ذریعے بھیجوں گا سر، کیونکہ میرے پاس یہی سادھن موجود ہے. تو مجھے لگتا ہے اگر مجھے ادھر وہ ٹی وی پر یعنی کہ وہ بلا کے مجھے ٹیم بھی بلانی چاہیے اس کے خلاف، اور ان کا جو یہ پردہ ہے یہ اتار دینا چاہیے. عورتیں ہے تو ہے کہاں سے، اور ہے کس قوم سے ہے، اور کون سے کس ماں نے ان کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے یہ ادھر اس نے جنمے اور ادھر بھیجے ہیں سر. بہت تنگ لایا انہوں نے ہمارے کو. اس کو کارروائی کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے سر. آج تو میں تنگ ہوں، کل آپ ہوں گے سر، کل ہمارے دوسرے کشمیری بھائی ہوں گے. یہ ایک تھریٹ بن گئی ہے ہمارے کشمیری قوم پر. تو پھر ہمارے کو ادھر باہر آنا ہی نہیں ہے سر. جیسے ہمارے کو ایسے ہی کتے پیچھے رکھے گئے غلط بولنے والے. تو ہمارے کو کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر ہمارے کو تو گھر میں ہی رہنا چاہیے. مگر ایسے لوگ جب تک بھی ادھر موجود ہے، میں ان کی ویسے تو خدمت میں کروں گا زبان کے ذریعے سر، پھر آپ جو قانون کے ذریعے کریں گے وہ کریں گے. سلیوٹ ٹو یو سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل.